میں اپنے بچے کو پہچان نہیں سکی، اس کے بازو لکڑیوں کی طرح ہو گئے تھے، وہ انہیں مشکل سے اٹھا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کو بھی کچھ ہو گیا تھا، جیسے اس پر تشدد کیا گیا ہو۔ آگ کے شعلے شدید ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس سے ہوا کا ایک شدید جھونکا اندر آیا اور زیادہ شعلے اندر آنے لگے۔ میں طیارے کے اگلے حصے میں تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے دروازے تک پہنچنا ممکن ہو سکے گا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، او میرے خدا، میری زندگی کا اس طرح انجام ہونا تھا، یہ میرے آخری لمحات تھے۔ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ میں اپنے بچے کو پہچان نہیں سکی، اس کے بازو لکڑیوں کی طرح ہو گئے تھے، وہ انہیں مشکل سے اٹھا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کو بھی کچھ ہو گیا تھا، جیسے اس پر تشدد کیا گیا ہو۔ یہ تہران میں امریکی سفارت خانے میں 4 ماہ سے یرغمال عملے کے ایک رکن کی ماں کی استدعا تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کی تصاویر دیکھ کر روتے ہوئے اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر سے درخواست کی کہ وہ اس بارے میں کچھ کریں۔ ایران کے سابق حکمران محمد رضا شاہ پہلوی کی امریکہ سے بے دخلی کا مطالبہ کرنے والے ایرانی مظاہرین نے 4 نومبر 1979 کو تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول کر عملے کے 66 ارکان سمیت 99 افراد کو یرغمال بنا دیا تھا۔ 4 ماہ بعد مارچ 1980 میں جب اس سفارت خانے کے عملے کی تصاویر جب امریکہ کے ٹی وی چینلوں پر نشر کی گئیں تو ان امریکی شہریوں کے بارے میں ملک میں پہلے سے موجود تشویش میں شدید اضافہ ہو گیا۔ عملے کے اس رکن کی ماں نے صدر کارٹر سے کہا کہ وہ ایک ماں کی حیثیت سے ایک باپ سے کہتی ہیں کہ خدا را کچھ کرے۔ اس وقت تک یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی سفارتی حل جلد ممکن نہیں ہے۔ ان سفارتکاروں کو وطن واپس لانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے صدر کارٹر شدید عوامی دباؤ میں تھے، جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ واشنگٹن میں امریکی سفارتکاروں کو چھڑانے کے لیے فوجی کارروائی کرنے پر غور شروع ہو گیا تھا۔ مائک وائننگ اس وقت امریکی فوج میں انسداد دہشت گردی کے لیے بنائے گئے خفیہ دستوں ڈیلٹا فورس 2 میں اسٹاف سرجنٹ تھے۔ مائک وائننگ کا یونٹ بروکن رج کولوراڈو کے علاقے میں زیر تربیت تھا، جس میں انہیں خفیہ جنگی آپریشن کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ مائک وائننگ نے بتایا، ہمارے یونٹ کو تیار رہنے کا کہا گیا اور فوری طور پر ہمیں فورٹ بریک پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ اس یونٹ کو اس مسئلے کے شروع ہوتے ہی احکامات مل گئے کہ وہ سفارتکاروں کو بازیاب کروانے کے مشن کی تیاری کریں، لیکن ابتدا ہی سے یہ واضح تھا کہ تہران میں امریکی سفارت خانے کے وسیع احاطے تک پہنچنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ایک طرف امریکی سفارتی عملے کو بازیاب کروانے کے لیے خفیہ فوجی تیاریاں جاری تھیں اور دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ 7 اپریل 1980 کو امریکہ نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن میں ایران کے تمام سفارتی عملے کو امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ آدھی رات تک ملک چھوڑ دیں۔ ایران کے نگران سفیر کے ساتھ ملاقات میں امریکی حکام کی طرف سے سخت زبان استعمال کی گئی اور وہ ملاقات سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایرانی سفیر نے اس واقعے پر بات کرتے ہوئے اخبار نویسوں سے کہا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے عملے کی بے عزتی کرے، گالیاں دے یا نامناسب لفظ استعمال کرے۔ میرے خیال میں تو آپ لوگوں کو اور آپ کی حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ آپ اب ہمیں دبا نہیں سکتے۔ آخرکار کسی سفارتی حل کی کوئی امید نہ ہونے کی وجہ سے صدر کارٹر نے 66 امریکی شہریوں کی بازیابی کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک آپریشن کی اجازت دے دی۔ مائک وائننگ کہتے ہیں کہ بہت سے مختلف طریقے موجود تھے، لیکن تہران تک پہنچنے کے لیے طویل فضائی سفر سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ یہ طے ہوا کہ پہلے مرحلے میں امریکی فوج کے خصوصی دستے اضافی ایندھن کے حامل C-130 طیاروں کے ذریعے ایران کے اندر ایک دور دراز صحرائی علاقے میں اتارے جائیں گے، جہاں سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان فوجیوں کو تہران کے قریب ایک اور مقام پر پہنچایا جائے گا، جہاں یہ ایک دن چھپے رہنے کے بعد اگلی رات کارروائی کریں گے۔ مائک وائننگ کہتے ہیں کہ کارروائی کی رات انہیں گاڑیاں مہیا کی جانی تھیں۔ تہران میں ہمارے لوگ موجود تھے جن کے پاس یہ گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں اور ان کو اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ ہم ان میں چھپ سکیں، ان گاڑیوں کے پچھلے حصے میں جہاں سامان رکھا جاتا ہے، تاکہ جب یہ پولیس چوکیوں سے گزریں تو وہ سمجھیں کہ یہ معمول کا سامان ہے۔ ہمیں سفارت خانے کی دیوار تک جانا تھا اور پھر سیڑھیاں لگا کر دیوار پھلانگ کر اندر چلے جانا تھا۔ سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہونے اور مغویوں تک پہنچ جانے کے بعد آگے کے منصوبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس دیوار میں شگاف ڈالنے کے لیے بارود تھا، جس کے ذریعے ہمیں باہر نکلنا تھا اور پھر ایک قریب فٹ بال اسٹیڈیم تک جانا تھا جہاں ہیلی کاپٹروں نے آنا تھا۔ ہماری پہلی ترجیح تمام مغویوں کو نکالنا اور اس کے بعد ریسکیو ٹیم کو نکالنا تھا۔ ادھر ایران نے سفارتی عملے کو یرغمال بنائے جانے کے 158ویں دن سفارت خانے میں موجود شدت پسندوں نے دھمکی دی کہ اگر امریکہ نے کوئی فوجی کارروائی کی تو وہ مغویوں کو ہلاک کر دیں گے۔ مائک وائننگ اور ڈیلٹا فورس میں شامل ان کے ساتھیوں کو خطرے کی نوعیت کا اندازہ تھا کہ ایک معمولی سی غلطی مغویوں کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ فورٹ بریک کے فوجی اڈے کے احاطے میں ہم نے سفارت خانے کے
इमारत के जैसी एक दीवार बनाई और हमने दिन में कई मरतबा अपनी किट पहनकर सारे साजो सामान के साथ उस दीवार पर चढ़ने और उतरने की तरबियत करनी शुरू की। हम ऐसा बार बार करते थे ताकि हमारी तकनीक बेहतरीन हो जाए और हम तेज़ी और बिल्कुल खामोशी से ऐसा कर लें। अपनी किट और साजो सामान के बारे में उन्होंने बताया कि इस सब का वज़न बहुत ज़्यादा था। हथियारों और दीगर साजो सामान के अलावा मुझे 5 गैलन पानी अपनी पुश्त पर लाद कर दीवारों को अबूर करना था। उन्होंने बताया कि हम इस मिशन के लिए इतनी सख्त तरबियत कर रहे थे कि मेरे जहन में सोते वक्त भी यही चल रहा होता था कि मैं दीवार पर चढ़कर सफ़ीर की रिहाइशगाह से गुजर कर दूसरी मंजिल पर बावर्ची खाने के ज़रिए ऊपर वाली मंजिल पर जा रहा हूँ। हम उसकी मश्क करते थे। 24 अप्रैल 1980 की रात डेल्टा फोर्स 6 हथियारों के जरिए ईरान के सहरा में अपनी पहली मंजिल की तरफ रवाना हुई, लेकिन उनके ज़मीन पर उतरने से पहले ही हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। खतरा यह था कि लैंड होते ही अमरीकी फौजियों की मौजूदगी का पता चल जाएगा। नीचे सड़क पर जिस जगह हमें उतरना था उसके बारे में हमने सोचा था उस जगह सड़क बिल्कुल वीरान होगी, लेकिन उतरने से पहले हमने देखा कि 3 गाड़ियों की बत्तियां जल रही हैं। 3 गाड़ियां गुजर रही हैं, लिहाजा हमने एक चक्कर लगाया ताकि ये गाड़ियां गुजर जाएं। जब हमने लैंड किया तो देखा कि एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। वो बताते हैं कि जब वो गाड़ियां करीब आई तो हमें मालूम हुआ कि ये एक बस थी। हमने बस को रोका, उसमें कुछ ईरानी ख़ानदान सवार थे। हमने इस बस पर सवार 44 अफराद को यरगमाल बना लिया। लैंडिंग के बाद 44 अफराद को यरगमाल बनाने पर उनका कहना था कि हमने मनसूबा बनाते वक्त सोचा भी नहीं था कि हमें ईरानियों को अगवा करना पड़ेगा। अब जब ये हमारे पास थे तो हमने सोचा कि बस को छुपा दें और इन ईरानियों को मुल्क से बाहर अमान ले जाएं और बाद में उन्हें हम छोड़ देंगे। हमारे पास सड़क को ब्लॉक करने के लिए रेंजर्स टीमें थी और हमारा मनसूबा था कि सड़क को दोनों तरफ से ब्लॉक कर देंगे। जब हम ये करने जा रहे थे तो कुछ और गाड़ियाँ आती नजर आईं और इस मरतबा इन 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स जल नहीं रही थी, जो कि कुछ अजीब सा था, जिसकी वजह से थोड़ा हमें डर भी महसूस हुआ। इन गाड़ियों के बारे में वो बताते हैं कि पहली गाड़ी एक ऑयल टैंकर था, जो हम समझे कि ये तेल के स्मगलर हैं। रेंजर्स की टीम ने टैंक शिकन रॉकेट से टैंकर को निशाना बनाया। ये टैंकर के नीचे फटा और इससे टैंकर ने आग पकड़ ली। अब हमारे सामने सड़क पर एक गाड़ी में आग लगी हुई थी, बहुत बड़ी आग। असल में टैंकर एक जोरदार धमाके से फटा और ऐसा लगा जैसे कोई एटमी धमाका हो गया हो। आग के बड़े शोलों में लिपटी एक गाड़ी और ईरान में मगवी अमरीकी फौजियों को पेश आने वाली मुश्किलात की सिर्फ इब्तिदा थी। अमरीकी फौज के वो हेलीकॉप्टर जिनके जरिए उन्होंने आगे का सफ़र करना था, उनकी आमद तेज़ गर्द आलूद हवाओं की वजह से ताख़ीर की शिकार हो रही थी। हेलीकॉप्टर ने अपना सफ़र शुरू कर दिया था, लेकिन उनमें से 2 में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। आखिरकार हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए और अब हमें इनमें ईंधन भरना था। जब हम ये काम कर रहे थे, एक और हेलीकॉप्टर के हाइड्रोलिक निज़ाम में खराबी पैदा हो गई। हमें मिशन के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत थी। स्टेडियम से हर किसी को लाने के लिए हमें 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे। 5 हेलीकॉप्टरों से हम अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते थे। ये था आज की वीडियो का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए बहुत जल्द आपके खिदमत में वीडियो पेश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में।